باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مومن مصافحہ کرتے ہیں تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت پتوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے برادر مومن سے ملو تو مصافحہ کرو اور خوش روئی سے بات چیت کیا کرو تاکہ تم پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مصافحے کا ثواب راہ خدا میں جہاد کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ برادر مومن سے مصافحہ ملائکہ سے مصافحہ سے بہتر ہے۔ جب دو برادر مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے درمیان خدا مصافحہ فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دو مومن مصافحہ کرتے وقت محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو دونوں گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جیسے ان پر گناہ تھا ہی نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ چند منٹ کی باہمی غیبت کے بعد بھی جب ملے تو فوراً مصافحہ کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا اصول یہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر دباتے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام کا مقصد دعائے سلامتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ جا بجا موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جو سب سے بہتر جملہ قرار دیا وہ السلام علیکم ہے، یعنی خدا تم پر سلامتی نازل کرے یا خدا تمہیں سلامت رکھے۔ اس لیے شریعت نے جو اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والا اندر والے کو سلام کرے، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا شخص لیٹے ہوئے کو سلام کرے۔ سلام کی ابتدا کرنے میں چھوٹے بڑے کا سوال نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھریلو زندگی میں ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ ساتھ کی آل محمد فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بآواز بلند سلام کریں تاکہ وہ سن لے جس کو سلام کیا گیا ہے، اور جواب دینے والے کو بھی جواب کی بلندی کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ سلام کرنے والے کو نہ سن سکنے کی وجہ سے یہ شکایت نہ ہو کہ اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک سلام 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ سلام کرنے والے کے نامہ عمل میں ایک سلام کرنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 10 آدمیوں کو سلام کرے اس کے نامہ اعمال میں ایک بندہ آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے برادر مومن سے ملاقات ہونے پر سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد کوئی اور بات ہونی چاہیے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ سلام کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں چند ایسے محل ہیں جو اتنے صاف اور شفاف ہیں کہ نظر ان میں اس پار سے اس پار چلی جاتی ہے۔ ان غرفوں اور محلوں میں میری امت سے 3 قسموں کو لوگ رہیں گے۔ ایک وہ جو خوش اخلاق اور سیدھی زبان، دوسرے وہ جو مہمان نواز اور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کی عادت رکھتے ہیں، تیسرے وہ جو نماز شب کا عادی ہو، اور چوتھے وہ جو افساں سلام کرتا ہو اور سلام کرنے میں بخل نہ کرتا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افساں سلام کا مطلب یہ ہے کہ جس کا سامنا ہو اسی کو سلام کرے۔ چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، متعارف اور غیر متعارف، مومن اور مسلمان، غرض یہ کہ جس کا سامنا ہو جائے یا جس کی طرف سے گزر ہو اسی کو سلام کرنا چاہیے۔ اسی کا نام تواضع اور انکساری بھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معلوم رہنا چاہیے کہ جب تم سلام کرتے ہو تو اس میں ملائکہ بھی مخاطب ہوتے اور جواب سلام انسان کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ چند مواقع پر جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ جو چھینکے تو یا رحمک اللہ ہو، جو سلام کرے تو علیک السلام، جو کسی کو دعا دے تو رحمک اللہ ہے، کیونکہ ملائکہ بھی مخاطب ہوتے ہیں، وہ مومن بھی شامل ہوتے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اس میں رہنے والوں پر سلام کرو۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب اپنے مکان میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، اگر اس میں کوئی موجود نہ ہو
تو اپنے نفس پر سلام کرو۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنے گھر میں جاؤ اور کوئی موجود نہ ہو تو اس طرح سلام کرو، السلام علینا من ربانا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور شیطان مایوس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے برادر مومن سے ملاقات کرو تو پہلے سلام پھر مصافحہ کرو، اور جب اس سے رخصت ہو تو اس کے لیے دعائے خیر کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا و رسول کی نظر میں سلام کرنے والے کی بڑی وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کے لیے 70 حسنے ہیں، جن میں سے 59 سلام کی ابتدا کرنے والے کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ سے اٹھ کر آنے لگو تو سلام کر کے آؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ صلح رحم کرو، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں سلام ہی کر لیا کرو۔